عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا، بے شک بے شک، اور ایمان والا ایسا مسلمان بنایا کہ وہ محفل میلاد کرے۔ ورنہ اس دنیا کے اندر کتنے ایسے بھی نام کے مسلمان ہیں جو ایسی محفلوں سے چڑھتے ہیں، ایسی محفلوں سے جو ہے دور بھاگتے ہیں، شرک اور بدعت کے فتوے شائع کرتے ہیں، لیکن یہ اس کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا تو سنی مسلمان بنایا۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک کیا کہنا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ جو ہے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں بموقع چہلم کی فاتحہ۔ عزیزان گرامی، کافی دیر سے ہمارے آپ بزرگوں سے نعت و منقبت اور نصیحت سماعت کر رہے تھے، اور کچھ دیر کے لیے میں بھی آپ تک حاضر آیا ہوں، اور انشاءاللہ میرے بعد آپ جو ہے ایک ہمارے مہمان جو تشریف رکھتے ہیں شاعر اسلام حنیف رضا مرکزی، اور دوسری طرف ہمارے حافظ و قاری فیض الرضا، یہ بھی جو ہے آپ کی سماعتوں کے حوالے بڑے اچھی آواز میں جو ہے کلام پیش کریں گے۔ میں آپ حضرات تک حاضر ہوا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ محفل ایک مرحوم کے ایثار ثواب کی غرض سے منعقد ہوئی ہے۔ ہمارا یہاں پر آنا، یہاں پر بیٹھنا، مقصد یہی ہے کہ مرحوم کے لیے ایثار ثواب کریں۔ عزیزان گرامی، محفل میلاد یقیناً باعث نجات ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ محفل پاک کی برکت سے مرحوم کی بخشش کو مغفرت فرمائے، آمین، اور مجھے حق بولنے کی اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ محفلیں جو ہوا کرتی ہیں ان کے جو ہے مقصد بھی کئی ہوا کرتے ہیں۔ پہلا مقصد ذکر الہی، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر، اور دوسرا مقصد یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ ایسی محفلوں میں آ کر جو ہے کچھ دین کی باتیں سیکھ لیا کرتے ہیں۔ ہم نے علم دین حاصل کیا، یہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ علم دین حاصل کریں گے، ہمارے عزیز علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ آپ حضرات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ گھر کی جو ہے ذمہ داری آ چکی ہے، تو ایک مستقل طریقے سے آپ مدرسے میں نہیں جا سکتے، لیکن ہاں اتنا تو ہے ایسی محفلوں میں بیٹھ کر کچھ باتیں ضرور سیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم علی کل مسلم، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مسلمان سے کیا، عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہی ہیں کہ ہر مسلمان پر، اب مسلمان سے یہاں پر مرد و عورت دونوں، اتنا علم دین حاصل کرنا فرض ہے جس سے جو ہے وہ اپنی نماز صحیح سے ادا کر سکے، حرام و حلال کا وہ تمیز جان سکے۔ تو ایسی محفلوں میں یہ باتیں بھی ہو جاتی ہیں، مسئلے مسائل بھی ذکر کیے جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ ہم اور آپ چہلم کی فاتحہ میں حاضر ہو رہے ہیں ایک مرحوم کے ایثار ثواب کے لیے۔ تو حضرات، میں جو ہے آپ کے سامنے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ یہ اشعار ایک مرنے والے کی خواہش بتائیں گے کہ مرنے والے کی خواہش کیا ہوتی ہے، اور ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے۔ عزیزان گرامی، آپ آواز پر نہ جائیں بلکہ آپ شعر پر توجہ کریں اور غور کریں کہ مرنے والا جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کی کیا خواہش ہوتی ہے، وہ اپنے عزیز و اقارب سے کیا تمنائیں کرتا ہے، وہ کیا فریادیں کرتا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ دوا کی اب نہیں حاجت مگر مجھ کو دعا دینا، دوا کی اب نہیں حاجت مگر مجھ کو دعا دینا۔ جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے تو اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے کہ اے میرے عزیزوں، میرے
अकारिब मेरे लिए दुआएं करो ताकि मेरा ये जो वक्त है नज़ा का ये आसानी से गुजर जाए। मुझ पर जो तकलीफ़ें बीत रही हैं इसके लिए रब से फरियाद करो कि ये मुसीबतें जो है आसानी से टल जाएं। मरने वाले की ख्वाहिश होती है, लेकिन हमारा और आपका ये मिजाज रहता है कि हॉस्पिटलों में ले जाते हैं, तरह तरह की जो है तदबीरें करते हैं, लेकिन मरने वाले की ख्वाहिश यही होती है कि इसके लिए दुआ की जाए और इलाज कराना भी चाहिए, लेकिन असल मकसद मरने वाले का यही होता है। शेर समाज फरमाए, दवा की अब नहीं हाजत मगर मुझको दुआ देना, चला मैं छोड़ कर दुनिया गिले शिकवे भुला देना, चला मैं छोड़ कर दुनिया गिले शिकवे भुला देना। ये मरने वाले की ख्वाहिश होती है, ऐ मेरे अजीजों, ऐ मेरे अकारिब, अगर दुनिया में रहते हुए मामलात होते हैं, मेरी ज़ात से अगर कोई तकलीफ पहुंची हो तो वो माफ़ कर दें और माफ़ करना भी चाहिए। अजीज़ान इकरामी, अगर किसी से कोई आपको तकलीफ पहुंच जाए, वो दुनिया से चला जाए, तो ये एक अखलाकी फरीज़ा बनता है कि उस अपने अजीज़ को दरगुजर कर दे, माफ़ कर दे। और सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि जब तक दुनिया में रहे इंसान लोगों के साथ मामलात रहे, अगर उसे पता हो कि किसी को मेरी ज़ात से तकलीफ पहुंची है तो वो दुनिया ही में उससे जो है माफ़ी तलाफ़ी कर ले, ये सबसे अच्छा तरीका है। हमारे बुजुर्गों का ये तरीका रहा करता था, हमारे असलाफ ने जो है ये पैगाम दिया है, हमारे असलाफ का ये तरीका रहा है। जब दो बुजुर्ग आपस में कुछ देर गुफ्तगू किया करते थे, पहले का ये दौर था बुजुर्गों का, और जब वो जुदा हुआ करते थे तो जुदा होने के साथ साथ वो मुसाफहा और मुआनका किया करते थे और कहा करते थे, भाई अगर गुफ्तगू के दौरान हमारी ज़ात से कोई तकलीफ पहुंची हो तो उसे माफ़ कर देना। ये हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है, तो हमें बुजुर्गों के तरीके को देखना है। आज हमने बुजुर्गों के तरीकों को छोड़ दिया है। अजीज़ान गिरामी, तो मरने वाले की ख्वाहिश यही होती है। अगला शेर समाज फरमाएं कि मरने वाले की जब रूह कब्ज़ हो जाती है वो क्या चाहता है, उसकी क्या ख्वाहिश होती है, उसकी क्या तमन्ना होती है। समाज फरमाएं, दुरूदे पाक पढ़ पढ़ कर मेरी मैयत सजाना तुम। जब मैयत सजाई जाए तो मकसद यही है यहाँ पर कहने का कि ज़िक्र अज़कार किया जाए, ऐसे काम किए जाएं जिससे मरने वाले को फ़ायदा पहुँचे, ईसाले सबाब हो। लेकिन आज का माहौल कुछ उल्टा ही हो चुका है। आज हम जब मरने वाले की कुछ खबर सुनते हैं तो जिसको याद होती है दुआ वो पढ़ लेता है, जिसको याद नहीं होती वो कहता है भाई जाना है। अब वो टेंशन कर लेता है कि जाना, अगर नहीं गए तो फला साहब कहेंगे फला साहब नहीं आए। मकसद ये नहीं होता कि हम वहाँ पर जाएंगे, मरने वाले की जो है नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे, मिट्टी देंगे, जिक्र अज़कार करेंगे, कलमा शरीफ की का विर्द करेंगे, कुरान करीम की तिलावत करेंगे, जिसका जो है ईसाले सवाब हम मरने वाले को पहुँचाएंगे। ये शायद के इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग हों, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही हाल नज़र आता है कि बस खबर आ गई भाई जाना है, टाइम निकाल के और गुफ्तगू करते हुए गए और वहाँ पर जो है शामिल हुए, एक जो है फॉर्मेलिटी अदा हो रही है, कुछ फिक्र नहीं है। आज का माहौल कुछ ऐसा हो चुका है, गफलत का ये आलम है। आज लोग कब्रिस्तान में पहुँच जाते हैं लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं होता कि हम कब्रिस्तान में हैं। जिस तरीके से हमारा ये अजीज आज दफन किया जा रहा है, कल हमें भी जो है इसी कब्रिस्तान में या जहाँ कहीं भी हम रहते हैं उस गाँव के कब्रिस्तान में हमें दफन किया जाएगा। वो मंजर हम कोई याद नहीं करते हैं, बल्कि हमारे अंदर तो इस तरीके से गफलत आ चुकी है, इस तरीके से जो है हमारे दिल सियाह हो चुके हैं, कोई एहसास भी नहीं होता कि हम कब्रिस्तान में हैं, कोई एहसास भी नहीं होता कब्रिस्तान में। लेकिन मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, सुनो, कब्रिस्तान से जब निकला करो तो मौत को जरूर याद कर लिया करो कि किसी दिन ऐ रब हमें भी जो है ये मंजर देखना है, हमें भी इस मंजिल से गुजरना है, हमारे साथ क्या मामला होगा। जाते जाते कलमा शरीफ का विर्द कर लिया करो, दुरूद शरीफ का विर्द कर लिया करो, कुरान करीम की कोई सूरत याद हो तो उसकी तिलावत कर लिया करो और जाते जाते जो है कब्रिस्तान वाले मुर्दों के लिए, तमाम मोमिनीन के लिए इसाले सवाब कर दिया करो। सुभान अल्लाह, बेशक ये है फ़ायदे की बात, मरने वाले के लिए फ़ायदा पहुँचता है इससे। और हम लोग तो गफलत में रहते हैं, कब्रिस्तान पहुँच गए, कुछ होश नहीं है, ज़रा भी एहसास नहीं है
کہ ہمیں بھی موت آنی ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبرستان سے گزرا کرتے تھے تو اس قدر رویا کرتے تھے کہ آپ کی جو ہے روایت میں آتا ہے کہ رونے کی وجہ سے آپ کی جو ہے رخسار مبارک پر آنسوؤں کی لکیریں بن گئی تھی، نشانات بن گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے تعلق سے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جو ہے جنتی ہونے کی بشارت دے دی، سبحان اللہ۔ لیکن یہ حضرت عثمان غنی ہیں، جنتی ہونے کی بشارت مل چکی ہے، پھر بھی قبر کی منزل کو دیکھ کر یاد کر کے رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں، آپ اس قدر کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں سنو، یہ قبر کی منزل پہلی منزل ہے اور یہ بڑی سخت منزل ہے، اگر یہ آسانی سے گزر گئی تو ساری منزلیں آسانی سے نکل جائیں گی۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، مقصد یہی ہے بتانے کا کہ اپنے دل میں تھوڑا خوف رکھیں کہ ایک دن ہمیں بھی جانا ہے، جس طرح ہمارا ایک عزیز گیا ہے ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ جس طریقے سے آج ہم قبرستان میں جو ہے گفتگو کر رہے ہیں، آنے والے وقت میں جو ہے ہمارے مرنے کے بعد بھی جو ہے لوگ ہمارے جنازے میں گفتگو کریں گے، لیکن وہیں پر اگر آپ کلمہ اور جو ہے درود شریف کا ورد کریں گے تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جو لوگ آپ کے جنازے میں شریک ہوں گے تو وہ بھی آپ کو اس طریقے سے پیش آئیں گے۔ میں شعر پیش کر رہا تھا کہ مرنے والے کی کیا تمنا ہوتی ہے، سماعت فرمائے۔ درود پاک پڑھ کر میری میت سجانا تم، درود پاک پڑھ کر میری میت سجانا تم، پھر اول کلمہ پڑھ کر مجھے کاندھا لگا دینا، کلمہ پڑھ کر مجھے کاندھا لگا دینا۔ اور آخری شعر سماعت فرمائے۔ مرنے والا کو جب دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی کیا خواہش ہوتی ہے، کیا تمنا ہوتی ہے، سماعت فرمائے۔ کیا چاہتا ہے؟ بس اتنی سی گزارش ہے کبھی جو وقت مل جائے، بس اتنی سی گزارش ہے کبھی جو وقت مل جائے، تو میری قبر پر آ کر کوئی صورت سنا دینا، تو میری قبر پر آ کر کوئی صورت سنا دینا، دوا کی اب نہیں حاجت مگر مجھ کو دعا دینا، چلا میں چھوڑ کر دنیا گلے شکوے بھلا دینا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معاذ الجود والکرم وعلی الکرام عظیم کریم وعلی وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ جو ہے اس سال ثواب کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں۔ صاحب خانہ نے انتظام کیا، جو ہے ہر طریقے سے مہمان نوازی کا بھی انتظام کیا ہے اور ایصال ثواب کے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اور بات یہ آتی ہے کہ جو انہوں نے انتظام کیا ہے ایصال ثواب کی غرض سے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مرنے والے کو پہنچتا ہے کہ نہیں، مرنے والے کو پہنچتا ہے یا نہیں؟ جیسے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں پہنچتا، جو گیا وہ گیا، لیکن سنیے، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے والے کو جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے وہ پہنچتا ہے۔ میں حدیث پاک سناتا چلوں، بس تھوڑا سا وقت اور برداشت کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا
میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، نبی نے ارشاد فرمایا جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، جب مرنے والا قبر میں پہنچ جاتا ہے، اس کے اہل خانہ، اس کے گھر والے، اس کے عزیز و اقارب جو اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کے لیے جو خیرات کرتے ہیں، اس کے نام سے جو صدقہ کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس ثواب کو اس جو ہے ایصال ثواب کو، اس تحفے کو جو ہے ایک نورانی طباق میں لے کر اس قبر والے کے پاس حاضر ہوتے ہیں جس کے نام سے وہ ایصال ثواب کیا گیا تھا۔ نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک نورانی طباق میں جو ہے اس ایصال ثواب کو بطور ہدیہ اس قبر والے کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اس کے سرہانے جا کر کہتے ہیں یا صاحب القبر العمیق هذه هدیۃ اهداها الیک اهلک فاقبلها۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس مرنے والے سے، قبر والے سے کہتے ہیں اے گہری قبر والے، یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے، یہ ایصال ثواب ہے جو تیرے گھر والوں نے تیرے لیے ایصال کیا ہے، تیری طرف بھیجا ہے، اسے قبول کر۔ سبحان اللہ، یہ ہدیہ، یہ تحفہ ہے، تیرے گھر والوں نے تیرے طرف ایصال کیا ہے، تجھے بھیجا ہے، اسے قبول کر۔ روایت میں آتا ہے، الفاظ یہ حدیث کے میں نے بیان کیے، وہ شخص اس کو قبول کرتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے اور اپنے پاس کی جو قبر والے ہوتے ہیں ان کو اس خوشخبری کا مژدہ سناتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مرنے والے کے لیے جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں وہ اس کو پہنچتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، میں ایک بات